آپ کے سامنے اس ٹائم جو پکچر ہے اسے آپ تھوڑا سا غور سے دیکھ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے لیے میں یہاں بتاتا چلوں کہ آپ کے سامنے جو یہ بس نظر آ رہی ہے یہ ایک لوکل ٹرانسپورٹ ہے سعودی عرب میں. جس کے آپ کو بڑے بڑے فوائد ملیں گے. اس کو آپ تھوڑا سا پہچان لیں کیونکہ وہاں پر سعودی عرب میں جب آپ بدر قریش میں یا زیزے میں ہوں گے تو آپ کو بہت ساری رنگ برنگی بسیں مل جائیں گی. لیکن اس بس کی پہچان تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. ایک تو یہ وائٹ کلر میں ہے, ایک خانہ کعبہ کا لوگو اس میں بنا ہوا ہے, اور سب سے بڑی چیز اس میں مکہ بس لکھا ہوا ہے. اور یہ کسی اسٹاپ پہ کھڑی ہوئی ہے. رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایک بڑا سا بل بورڈ نظر آ رہا ہوگا. اس پہ اس کی ساری ڈیٹیل موجود ہوتی ہے کہ یہ کس اسٹیشن پہ کھڑی ہے. آپ نے بس ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ یہ کہاں سے چل رہی ہے اور یہ کہاں تک پہنچے گی. اب اس حوالے سے محترم سامعین کہ حج کے سفر کو آسان بنانا سعودی عرب کی اولین ترجیح رہی ہے. گورنمنٹ اسکیم سے جانے والے حجاج کو ہوٹل سے حرم جانے کے لیے بسیں ملیں گی, جیسے انوار بھائی نے بتایا کہ وہ 24 گھنٹے چلتی رہتی ہیں. مگر ہوٹل سے اگر آپ نے کہیں اور جانا ہو, کسی زیارت پہ جانا ہو, یا شاپنگ کے لیے جانا ہو, یا عمرے کے لیے جانا ہو, یا کسی سے ملنے جانا ہو, تو اس صورت میں آپ کو ٹیکسی لینی پڑے گی. اس کے لیے بھی آپ کو ہوٹل سے باہر نکلنا پڑے گا. زیادہ تر رہائش ایسی جگہ پہ ہیں جو مین روڈ سے دور ہیں, تو یقیناً آپ کو سواری کی ضرورت پڑے گی. اس کے علاوہ وہاں حیض بھی چلتی ہیں, اور جو یہ آپ کے معاونین ہوں گے یہ آپ کو معاوضے کے طور پہ بسیں بھی پرووائڈ کریں گے جو مختلف زیارات پہ لے کے جاتی ہیں. لیکن اس بس پہ سفر کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ فری ہے, اس کی کوئی چارجز نہیں ہے, اور یہ خصوصی حجاج کے لیے, حجاج کے آمد کے بعد یہ چلائی جاتی ہیں. ویسے اس کی سروس چل رہی ہے, جو سعودی عرب میں جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر یہ جو ہے حج کے دنوں میں کارآمد ثابت ہوتی ہے, کیونکہ مکہ میں ٹیکسی کا کوئی مخصوص کرایہ نہیں ہوتا, جس کے سبب منہ مانگی رقم بھی ادا کرنی پڑتی ہے, جو خاص دنوں میں ادا کرنا اور بھی مشکل ہو جاتی ہے. جیسے کہ جمعے کے دن, یہ حج کے دنوں میں ٹیکسی والا بہت زیادہ کرایہ مانگتا ہے, جسے ادا کرنا اکثر حجاج کے لیے ناممکن ہوتا ہے, کیونکہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم پھر اس کو کنورٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کتنے چارجز پڑیں گے, اور 1-2 کلومیٹر کے لیے بھی وہ بہت زیادہ بڑی رقم مانگتے ہیں. اس بنیاد پر مکہ میں ایک پبلک بس سروس کا آغاز مکہ بس پروجیکٹ کے نام سے 15 فروری 2022 کو شروع ہوا. پروجیکٹ کا مقصد مکہ مکرمہ میں پبلک ٹرانسپورٹ فراہم کر کے ٹریفک کی بھیڑ اور آلودگی کو کم کرنا ہے. یہ منصوبہ 12 راستوں پہ کام کرتا ہے جو مرکزی سڑکوں پہ محیط ہے. یہ پروجیکٹ دن میں 22 گھنٹے اور حج کے دنوں میں 24 گھنٹے کام کرتا ہے. اس منصوبے کا نعرہ ہے مان العلیٰ الدرب, جس کا اردو ترجمہ ہے روڈ پر ایک ساتھ. ویسے تو اس کا ٹکٹ 4 ریال سے 8 ریال ہوتا ہے اگر آپ الگ سے جائیں, کسی عمرے کے لیے جائیں یا کسی اور وزٹ کے لیے جائیں, لیکن حج کے دنوں میں یہ فری ہے. اگر آپ اس بس میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ جیسے انوار بھائی نے آپ کو ایک کارڈ کا نام بتایا, نسک کارڈ, وہ آپ کے گلے میں لٹکا ہونا چاہیے. جیسے ہی آپ بس میں سوار ہوں گے تو وہ جو ٹکٹ چیکر ہے وہ آپ کو اجازت دے دے گا, آپ اندر آرام سے جا سکتے ہیں. اچھا, اب آگے چلیں. آپ کے سامنے یہ جو ہے 2 لوگو آ رہے ہیں. ایک لوگو جو ہے جو اوپر والا ہے, جن کے پاس موبائل میں اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم ہے وہ پلے اسٹور میں جا کے یہ والا آئیکن تلاش کریں گے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کی. بہت ایزی ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا. اور جو ایپل یوزرز ہیں وہ نیچے والا لوگو تھوڑا سا سمجھ لیں, اور وہ جو ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. جی, نیکسٹ. اچھا, آپ دیکھیں آپ کے سامنے جو اسکرین آ رہی ہے اس میں 2 آپشنز آ رہے ہیں. جو فرسٹ ٹائم ڈاؤن لوڈ کرے گا یقیناً اس کو کریٹ این اکاؤنٹ پہ کلک کرنا پڑے گا. جب وہ کریٹ این اکاؤنٹ پہ کلک کرے گا تو وہ اس سے ای میل مانگے گا کہ آپ کون سا کس ای میل کو آپ یوز کرتے ہیں. جیسے زیادہ تر جو موبائل کے یوزرز ہیں اینڈرائڈ کے, وہ جی میل پہ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں, اور جو پہلے اکاؤنٹ بنا چکے ہیں وہ لاگ ان پہ کلک کریں گے. جی, نیکسٹ. نیکسٹ سلائڈ. اب جو فرسٹ ٹائم یوزرز ہیں, یعنی جو فرسٹ ٹائم بیک پہ چلے, جو فرسٹ ٹائم یوزرز ہوں گے وہ کیا کریں گے, اپنا ای میل پرووائڈ کریں گے, جیسے انوار@gmail.com آپ یہاں لکھیں گے, اور کوئی بھی پاسورڈ آپ دے سکتے ہیں.
یہ یوزر اکاؤنٹ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جیسے ہی اپنا ای میل پرووائڈ کریں گے اور پاسورڈ دیں گے تو یہ آپ کے اس ای میل پہ ایک جو ہے میسج بھیجے گا. اس میسج پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو اس سے جو پچھلی اسکرین تھی جس میں لاگ ان پہ لکھا ہوا تھا، اس لاگ ان پہ جب آپ کلک کریں گے تو جو ہے وہی ای میل آپ کا یوزر نیم بن جائے گا، اور جو پاسورڈ آپ نے پرووائڈ کیا تھا وہ پاسورڈ آ جائے گا. اب یہ اسکرین سے شاید آپ لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوگا، لیکن اس پریزنٹیشن کے آخر میں انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کو آ، آ، آپ کو ویڈیو کے ذریعے بتانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے. جی نیکسٹ. ٹیکسٹ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک میپ آ گیا ہے. اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے بلیک ڈاٹس نظر آ رہے ہیں جو کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ بس اس لوکیشنز پہ چلتی ہے. اب کیونکہ یہ امیج ہے، ویڈیو میں جب آپ دیکھیں گے تو میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں گا کہ یہ بسیں بنی ہوئی ہیں اور یہ مکہ کے چاروں طرف تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر کے سرکٹ میں یہ موجود ہیں. اور جتنا مکہ سے آپ قریب چلے جائیں گے تو یہ اس کی سروسز اور بھی زیادہ ہیں. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، اچھا اس ایپ کو یوز کرنا بہت آسان ہے. جو لوگ پاکستان میں کریم یا اوبر یوز کرتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، جیسے ہی وہ ایپ آن کرتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، یعنی آپ کو لوکیشن کا ایڈریس بتانا پڑے گا. وہ بھی بہت ایزی ہے. اور آپ نے کہاں سے جانا ہے وہ بھی آپ کو اس کو بتانا پڑے گا. دونوں چیزیں بہت ہی ایزی ہیں. وہ جیسے ہی ہم ڈیمانسٹریٹ کریں گے ویڈیو میں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اب اس اسکرین پہ ایک چیز آ رہی ہے نیچے بالکل، دیکھیں آپ، ویئر ٹو سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کہاں پر جانا ہے. تو ویئر ٹو پہ جیسے فار ایگزامپل اب میرا پروگرام ہے کہ مجھے مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ہے، تو میں کیا کروں گا، ویئر ٹو پہ لکھ دوں گا. جیسے ہی میں عائشہ لکھنا شروع کروں گا تو وہ مجھے بتا دے گا کہ مسجد عائشہ جانے کے لیے جہاں میں کھڑا ہوں وہاں سے کتنی بسیں چلیں گی. تو ویئر ٹو پہ میں مسجد عائشہ لکھ دوں گا. اب نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں. اب آپ دیکھیں کیونکہ یہ میں نے پریزنٹیشن بنائی ہے بطہ قریش کے ذریعے، تو بطہ قریش میں جو رہائش پذیر ہوں گے وہ لکھیں گے ذات النتیان. یہ دیکھیں، ذات النتیان 218، یہ وہ لوکیشن ہے جہاں سے میں اس بس میں سوار ہوتا تھا. یہ بطہ قریش کے اسٹیشن کا ایک نام ہے. یہ اسٹیشن کا نام ڈھونڈنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ایون کہ جب آپ اپنے ہوٹل میں پہنچ جائیں گے تو ہوٹل میں آپ نے اس ایپ کو آن کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ اس ایپ کو آن کریں گے تو جو نیئرسٹ اسٹیشن ہوگا وہ آپ کی اسکرین پہ فوراً آ جائے گا. آپ تھوڑا زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں تو وہ آپ کو نیئرسٹ اسٹیشن مل جائے گا. اور دیکھیں دوسری کالم میں نے عائشہ ماسک 314 لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے ہوٹل کی لوکیشن بطہ قریش سے مسجد عائشہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں. اب یہی سروس اگر آپ ٹیکسی کے ذریعے استعمال کریں اور 4 افراد آپ کے وہاں جائیں گے تو تقریباً آپ سے 100 150 ریال وہ مانگتا ہے کم سے کم ایک سائٹ کا. اور پھر وہاں سے آپ کو دوبارہ ظاہری بات ہے احرام پہن کے حرم جانا ہے. تو آپ سمجھ لیں وہاں سے آپ کو 50 ریال بھی دینے پڑتے ہیں، کبھی زیادہ بھی دینے پڑتے ہیں. اور وہ ظاہری بات ہے آپ کو میکسیمم جو ہے کلاک ٹاور تک پہنچاتا ہے. واک پھر بھی آپ کو کرنی پڑتی ہے. اس کے ساتھ آپ نیچے دیکھیں، یہ آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے، اب جس وقت میں نے یہ پریزنٹیشن بنائی تھی اس وقت کا یہ بتا رہا ہے کہ یہ 2:40 پہ بس روانہ ہوگی. اس وقت جو موبائل پہ ٹائم تھا اس میں اس کے مطابق 8 منٹ کے بعد، یعنی لیو ان 8 منٹس، یعنی جس وقت میں نے یہ پریزنٹیشن بنائی ہے اس ٹائم جو ہے 2:31 تھے. تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کی جو یہ بس ہے وہ 8 منٹ بعد اسٹیشن پہ پہنچ جائے گی. کون سے اسٹیشن پہ؟ بطہ قریش 218. اور یہ تقریباً 1 گھنٹہ لے گی، آپ کو مسجد عائشہ پہنچا دے گی، اور اس کے بعد آپ وہاں سے مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت کر کے حرم جا سکتے ہیں. وہ بھی ہم آگے چیک کریں گے. نیکسٹ پریزنٹ. اچھا آپ دیکھیے نیکسٹ اسکرین پہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے عزیزیہ سے، کچھ لوگوں کی رہائش عزیزیہ پہ بھی ہوتی ہے، اگر آپ نے عزیزیہ سے مسجد جورانہ جانا ہے تو آپ اپنی جو لوکیشن ہوگی وہ عزیزیہ لکھیں گے.
اب دیکھیں یہاں پر بھی عزیزیہ کا ایک اسٹیشن ہے 173. آپ یہ پریشان نہ ہوئیے گا کہ یہ 173 مجھے کیسے ملے گا، یا مسجد جرانہ کا 436 مجھے کیسے پتہ چلے گا. یہ بہت ہی ایزی ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اپنے ہوٹل سے جیسے ہی آپ اس ایپ کو آن کریں گے تو یہ آپ کو آپ کا نیئرسٹ اسٹیشن خود بتا دے گا، وہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے فار ایگزامپل ہم یہاں پاکستان میں جیسے ہی کریم یوز کرتے ہیں تو پہلے ہمیں جگہ بتانی پڑتی ہے کہ میں نے گلشن اقبال جانا ہے یا گلستان جوہر جانا ہے، اور یہ آٹومیٹکلی جو میری لوکیشن ہے اس کو ٹاپ پہ لکھ دیتا ہے. تو اسی طریقے سے اب اس اسکرین میں ہمیں بتا رہا ہے کہ مسجد عائشہ سے مسجد جورانہ جانا ہے. اچھا، اب کیونکہ جورانہ کا فاصلہ بہت زیادہ ہے تو اس لیے کبھی کبھار آپ کو ایک سے دو بسیں بھی بدلنی پڑتی ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ ایک بس سے آپ اتریں گے تو آپ کو پھر کوئی 5-10 کلومیٹر دوسری بس کے لیے جانا پڑے گا. آپ جس اسٹیشن پہ پہنچیں گے وہیں سے آپ کو دوسری بس بھی مل جائے گی. اب جیسے دیکھیں اس اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ بس نمبر 4 میں روانہ ہوں گے اور وہ ایک لوکیشن پہ جا کے آپ کو اتار دے گی، وہاں سے آپ کو بس نمبر 10 میں سوار ہونا پڑے گا. جب ڈسٹینس زیادہ ہو تو یہ دو بسوں میں آپ کو سفر مکمل کرنا پڑتا ہے. تو اس میں بھی آپ کو وہ ٹائم بتا رہا ہے کہ ایک بس 8 منٹ بعد آئے گی، اس کے بعد ایک بس 15 منٹ بعد آئے گی، اس کے بعد ایک بس 30 منٹ تک آئے گی. آپ جتنا اپنے آپ کو کنوینئنٹ سمجھتے ہیں جتنی دیر تک آپ اسٹیشن پہ پہنچ سکتے ہیں، اور اسٹیشن بھی میکسیمم جو میں نے سفر کیا ہے وہ ½ کلومیٹر میکسیمم اتنا آپ کو پیدل چلنا پڑتا ہے، ورنہ زیادہ تر اسٹیشن بہت ہی قریب ہوتے ہیں. جی نیکسٹ. اچھا، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنا وقت بہت برباد کرتے ہیں شاپنگ کے حوالے سے یا بازار گھومنے. تو اس بس کے ذریعے آپ مختصر وقت میں ابراہیم خلیل روڈ سے یا اجیات سے یا غزہ سے بھی روانہ ہو سکتے ہیں. اور اگر جن کی رہائش عزیزیہ میں ہے وہ وہاں پر ایک مارکیٹ ہے جہاں پر میں نے، ویسے وہاں پر اور بھی مارکیٹس ہیں لیکن جو بہتر لگی مجھے پیسوں کے حساب سے اور آئٹمس کے حساب سے جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے پاکستان لانے کے لیے، تو وہ کاکیا مارکیٹ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عزیزیہ سے آپ کو تھوڑی سی واک کرنی ہے. نیچے والی اسکرین میں آپ کو دکھا رہا ہے کہ ابراہیم خلیل روڈ سے آپ کو دہی کی طرف جائیں گے، یہ بس آپ کو لے کے جائے گی، بس نمبر 4 ہوگی، ٹائم بھی آپ کو بتا رہا ہے، اور یہ آپ کو کاکیا مارکیٹ تک لے جائے گی. تو اس بس کے ذریعے آپ بطہ قریش سے بھی اور عزیزیہ سے بھی کاکیا مارکیٹ جاتے ہیں. نیکسٹ. اچھا، اس بس کا جو مجھے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا ہے وہ ایک تو جمعے کے دن ہوا ہے، کیونکہ جمعے کے دن 8-9 بجے کے بعد جو ہوٹل کی ٹرانسپورٹ ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی. یا تو آپ بالکل صبح چلے جائیں فجر کی نماز پڑھ کے، لیکن کچھ حضرات جو ہیں وہ دیر سے جاتے ہیں، آرام سے جاتے ہیں، ناشتہ کرنے کے بعد جاتے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مسجد دیر سے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں بھی یہ سروس 24 گھنٹے اویلیبل ہے، جمعے کے دن یہ بھی بند نہیں ہوتی. تو آپ اس بس میں عزیزیہ سے حرم جا سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو اسکرین پہ آپ کو جو لوکیشن بتا رہا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جب آپ 10 تاریخ کی رمی کر کے جمرات سے حرم کی طرف جائیں گے تو جیسے ہی جمرات کی باؤنڈری ختم ہوگی تو آپ دیکھیں وہاں پر آپ کو بن داؤد کی ایک شاپ نظر آئے گی. اس کے قریب کی لوکیشن کو کہتے ہیں شیشہ بن داؤد. یہ بہت ہی مشہور لوکیشن ہے، اور جو لوگ پہلے جا چکے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا، جو فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں کہ شیشہ بن داؤد کہاں ہے. تو یہ جمرات اسٹیشن رمی کرنے کے بعد جب آپ باہر نکلیں گے حرم کے لیے 10 تاریخ کو، تو یہ شیشہ بن داؤد جو ہے وہاں تک آپ جا سکتے ہیں. وہاں سے اگر آپ اپنے ہوٹل جانا چاہیں تو اس دن 400 سے 600 ریال ٹیکسی والا مانگتا ہے. اور ہارڈلی، کیونکہ بطہ قریش تو چلیں 5-6 کلومیٹر تھا اور عزیزیہ والے واک کر کے بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر جس نے حرم جانا ہوگا تو ایک تو وہاں پر اس دن انتہائی رش ہوتا ہے، اور دوسرا کرایہ بہت زیادہ مانگتے ہیں.
اور اس کی سبب رش ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کو بہت ٹائم لگتا ہے لوکیشن تک جانے کے لیے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اس دن یہ بس شیشہ بن داؤد سے ہمیں مل گئی۔ رش تو ہوتا ہے تھوڑا بہت، لیکن وہ رش آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ اترتے چلے جاتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کو ان بسوں کا نہیں پتہ تھا۔ اس لیے ہم نے ہارڈلی 5 to 6 منٹس کھڑے ہو کے بس میں گزارے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں سیٹ مل گئی تھی، ہم بہت تھکے ہوئے تھے، مزدلفہ سے ہم واک کر کے جمرات آئے تھے، رمی کی، اور اس کے بعد پھر ہم اس بس میں روانہ ہوئے۔ تو دیکھیں، اس وہ جو شیشہ بن داؤد پہ جو اس کا اسٹیشن ہے، اس کا نام ہے مسجد الحرم روڈ 450۔ یہ بھی ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے، جیسے ہی آپ شیشہ بن داؤد پہ پہنچیں گے، موبائل کا ایپ لاگ ان کریں گے تو آپ کو فوراً بتا دے گا کہ نیئرسٹ اسٹیشن جو مکہ بس سروس کا ہے وہ الحرم روڈ 450 ہے۔ اور ہماری رہائش کیونکہ بطہ قریش کی تھی، تو دیکھیں یہی اسٹیشن جو بطہ قریش کا میں نے آپ کو بتایا ہے، ذات النطقین 218، میں نے اس پہ لکھا ہے، اور وہ اس ٹائم ہمیں بتا رہا تھا کہ 2 منٹ کے بعد آپ کو ایک بس ملے گی۔ کیونکہ فاصلہ زیادہ ہے تو پہلے آپ کو بس 4 میں سفر کرنا پڑے گا، وہ آپ کو ایک اسٹیشن پہ جا کے چھوڑے گی، اور وہیں سے آپ کو بس نمبر 1 ملے گی۔ کیونکہ بطہ قریش میں جو 1 بس ہے، یعنی بس نمبر 1 ہے، جن لوگوں کی بطہ قریش سیکٹر 8 میں رہائش ہوگی یا سیکٹر 9 میں رہائش ہوگی، وہاں پر آپ کو بس نمبر 1 ہی ملے گی، اور حرم جانے کے لیے آپ کو بس نمبر 4 ملے گی۔ تو یہ اس دن بھی فری ہوتی ہے، جب ٹیکسی والے 400 600 ریال لے رہے ہوتے ہیں، ہائیس والے فی بندہ 200 ریال لے رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اگر کوئی چیز فری میں مل جائے، اور اے سی بسیں ہیں، یہ بڑی بڑی سیٹیں ہیں اس میں، خاص طور پہ جو معذور افراد ہیں ان کے لیے الگ جگہ ہے، اور جو لیڈیز ہیں ان کے لیے الگ پورشن ہے، اچھی خاصی بڑی بس ہوتی ہے، اور اس میں آپ سوار ہو سکتے ہیں، اور یہ آپ آسانی کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ رش بھی کم ہو جاتا ہے۔ جی نیکسٹ۔ جی تو اس حوالے سے جب آپ لوگ ہوٹل پہنچیں گے انشاءاللہ، آپ جو ہے اس ایپ کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، ہم اس گروپ میں موجود ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوگی تو اس وقت جب آپ سعودی عرب میں موجود ہوں گے تو جو بھی آپ کو کوئی پوچھنا ہوگا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اور یوز کریں تھوڑا بہت، تو ہم گروپ میں موجود ہیں، کوئی بھی آپ کو سوال ہوگا اس مکہ بس کے حوالے سے تو وہ میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب آخر میں ریکویسٹ کروں گا علی بھائی سے، پہلے میں شکر گزار ہوں علی بھائی کا کہ انہوں نے مجھے پلیٹ فارم دیا، ان سے میں نے یہ ڈسکس کیا کہ میں نے یہ سروس یوز کی ہے، اور میں چاہوں گا کہ باقی حجاج بھی اس کو یوز کریں۔ اس کے علاوہ میں اسد بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم دیا، اور ماشاءاللہ سے آج انہوں نے سینچری مکمل کی، آج تقریباً 100 سے زیادہ پارٹیسپینٹس شامل ہیں، اتنا بڑا انہوں نے اجر والا کام کیا ہے، بہت شکریہ۔ اب ہم آپ کو ویڈیوز دکھاتے ہیں اس حوالے سے جو ہم نے بنائی ہیں، تاکہ یہ آپ کو لائیو ڈیمانسٹریشن بھی مل جائے۔ جی علی بھائی۔ جی السلام علیکم۔ آپ دیکھیں یہ میپ میں نے سٹارٹ کی ہے، جیسے ہی میں لاگ ان کر کے اس ایپ کو سٹارٹ کروں گا تو میرے سامنے وہ تمام بس سٹاپ نظر آ جائیں گے جہاں جہاں یہ بسیں جاتی ہیں۔ یہ بہت سارے روٹ ہیں، اور یہ حرم کے چاروں طرف آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور ان کے نمبرز بھی الگ الگ موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے خاصے فاصلے پہ آپ جا سکتے ہیں، جیسے اس سائڈ پہ جورانہ تک کا سٹاپ ہے، اور اس سائڈ پہ مسجد عائشہ کا سٹاپ ہے، نیچے اور بھی سٹاپ ہیں۔ تو اب اگر ہمیں کسی جگہ پہ جانا ہے، جیسے فار ایگزامپل میں اپنے ہوٹل سے مسجد عائشہ عمرہ کرنے جاتا ہوں، تو سب سے پہلے یہ مجھے بتانا پڑے گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ تو جب میں یہاں پر کلک کروں گا تو کیونکہ میں نے پہلے اس ایپ کو یوز کیا ہوا ہے، تو یہاں پر پہلے سے ہی مسجد عائشہ لکھا ہوا آ رہا ہے، لیکن جو مسجد عائشہ کا مین سٹاپ ہے وہ عائشہ ماسک 322 ہے۔ میں کیا کروں گا، میں ڈیسٹینیشن میں عائشہ لکھوں گا تو وہ سٹاپ کے نام آ جائیں گے۔ میں ان میں سے ایک سٹاپ پہ کلک کروں گا تو وہ مجھے بتا دے گا کہ عائشہ ماسک سے یہ فاصلہ کتنا دور ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا جو ڈارک پورشن ہے یہ مسجد عائشہ ہے، اور یہ بس سٹاپ آپ کے سامنے بالکل یہ گرین کلر کا جو ڈاٹ ہے یہ بس سٹاپ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس اپلیکیشن کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ نے سوار کہاں سے ہونا ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ بسیں مین روڈ سے چلتی ہیں،
تو جس ہوٹل میں آپ کا قیام ہوگا وہاں سے میکسیمم 1 کلومیٹر پیدل چل کے آپ مین روڈ تک آ سکتے ہیں. اس سے زیادہ دور کوئی بھی لوکیشن نہیں ہے، کیونکہ جتنے ساتھی ہمارے حجاج گئے تھے انہوں نے یہی بتایا تھا کہ بس بڑا آسانی سے مل جاتی ہے. اب نیچے آپ دیکھیں، یہ آپ سے پوچھ رہا ہے ویئر ڈو یو وانٹ ٹو اسٹارٹ یا ویئر ڈو یو لائک ٹو اسٹارٹ. آپ وہاں پر کلک کریں گے اور اب آپ اپنی لوکیشن بتائیں گے. اب جیسے میری رہائش بطہ قریش تھی تو آپ بطہ قریش کے لیے Z80 دبائیں گے تو یہ ذات النطقین کے اسٹاپ آ جائیں گے. سارے بطہ قریش کے اسٹاپ ہیں. زیادہ تر جو حجاج کرام ہیں جو بطہ قریش میں رہتے ہیں وہ سیکٹر 8 یا سیکٹر 9 میں ہوتے ہیں. تو جب آپ اپنے ہوٹل سے باہر نکلیں گے اور اس بس اسٹاپ کو تلاش کریں گے تو آپ کو یہ آرام سے مل جائے گا. وہاں پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اسٹاپ کا نمبر کیا ہے. جیسے میرے اسٹاپ کا نمبر 218 تھا. جیسے ہی میں نے یہ کلک کیا تو اب دیکھیں پیچھے بیک گراؤنڈ میں وہ میپ دکھا رہا ہے کہ یہ بس کس طریقے سے ٹریول کر کے مسجد عائشہ تک پہنچے گی. اور یہ آپ کو بتا رہا ہے جیسے اس ٹائم جو ہے 9:45 ہو رہے ہیں تو 9:54 پہ یہ بس اسٹاپ پہ پہنچے گی جو میں نے سلیکٹ کیا ہے، اور یہ تقریباً 68 منٹس 1 گھنٹے سے اوپر آپ کو یہ وہاں پہنچا دے گی. تو اس کے بعد یہ نیچے دیکھیں رائٹ سائڈ پہ ایرو لگے ہوئے ہیں، اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو بتا دے گا. اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ کبھی کبھار کچھ اسٹاپ کے لیے یہ آپ کو ایک سے زیادہ 2 بسوں کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک اسٹاپ اور دوسرا اسٹاپ ایک دوسرے سے بہت دور ہیں. جیسے ہی آپ 9:54 پہ اس بس میں بیٹھیں گے، جیسے دیکھیں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کے ڈسٹینس سے 6 منٹ دور ہے. بطہ قریش والی اسٹاپ پہ آپ پہنچیں گے تو یہ پہلے البحیرہ جائے گا، اس کے بعد مسجد عائشہ جائے گا. تو اس کو آپ جو ہے اوکے کر سکتے ہیں. اور جیسے ہی اوکے کریں گے، جیسے ہی آپ بس میں بیٹھیں گے تو یہ پیچھے جو میپ آ رہا ہے اس میں بس خود بخود سامنے آ جائے گی. کیونکہ ابھی اس ٹائم میری لوکیشن پاکستان کی ہے تو ابھی مجھے لائیو لوکیشن نہیں پتہ چل رہی، لیکن جب آپ اسے وہاں یوز کریں گے جیسے ہی بس میں سوار ہوں گے تو یہ خود بخود آٹومیٹکلی آپ کو بتا دے گی کہ آپ بس میں بیٹھ چکے ہیں اور بس اب چلنا شروع ہو گئی ہے. اور یہ پورا سارے راستے لائیو آپ کو بتاتا رہے گا کہ آپ کتنی دور ہیں لوکیشن سے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ ساری لوکیشن آپ کو بتاتا رہے گا اور بس آہستہ آہستہ آگے موو ہوتی بھی دکھائی جائے گی. یہ بالکل اپلیکیشن ویسے کام کرتی ہے جیسے کریم یا اوبر آپ کام کرتے ہیں. اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. ایک بار پھر میں کسی اور اسٹاپ کا، جیسے میں فار ایگزامپل اسی لوکیشن سے میں نے مسجد جرانہ جانا ہے تو مجھے یہاں پر جرانہ لکھنا پڑے گا تو وہ سامنے مسجد جرانہ آ جائے گی. دیکھیں جرانہ ماسک کی لوکیشن آ گئی. اب جرانہ ماسک تھوڑی سی دور ہے، وہاں پہنچنے کے لیے آپ دیکھیں یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے 3 بسیں بدلنی ہوں گی. پہلی بس جو آپ کو لے کے جائے گی وہ زمزم فیکٹری پہ اتار دے گی. اسی اسٹاپ سے کچھ دیر کے بعد دوسری بس ملے گی جس کا نمبر 4 ہوگا، اس میں آپ سوار ہوں گے اور پھر تیسری بس میں مسجد جرانہ چلے جائیں گے. کیونکہ یہ بہت دور ہے اس لیے یہ آپ کو دکھا رہا ہے، لیکن یہ فری آف کاسٹ ہے. اگر آپ ویسے جرانہ جانا چاہیں تو وہ آپ کو تقریباً کم سے کم بھی 500 یا 600 ریال دینے پڑیں گے. اس حساب سے تھوڑا سا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے فار ایگزامپل میں اپنی لوکیشن جو ہے وہاں سے کاکیا مارکیٹ جانا چاہتا ہوں تو دیکھیں آپ کاکیا لکھیں گے تو یہ کاکیا مارکیٹ کا بھی یہاں پر لوکیشن آ گئی. وہ بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ٹریول کرنا ہے، کہاں کہاں واک کرنی ہے اور کہاں آپ کو فوراً بس مل جائے گی. اسی طریقے سے اسی لوکیشن میں اگر آپ جیسے 10 ذو الحج کو آپ جو ہے اس بس میں سوار ہو کے اپنے ہوٹل آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے، آپ بالکل پیچھے آ جائیں. وے ٹو میں آپ لکھ دیں کہ آپ نے جو ہے پہنچنا ہے اپنے ہوٹل. ٹھیک ہے، اس میں آپ عزیزیہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور آپ نے جانا کہاں سے، جیسے ہی آپ رمی کر کے جمرات سے شیشہ بن داؤد پہ آئیں گے تو وہاں جو اسٹاپ ہے اس کا نام ہے الحرم. اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کیونکہ 10 ذو الحج کو جب آپ رمی کر کے جمرات کی سائڈ پہ آتے ہیں تو ٹیکسی ملنا بہت مشکل ہوتی ہے. اگر ٹیکسی مل بھی جائے تو وہ بہت زیادہ پیسے مانگتے ہیں اور بہت مشکل ہوتی ہے اس ٹائم 400 500
کبھی کبھار 600 ریال تک مانگتے ہیں وہ. اگر تو آپ کے ساتھ 4 بندے ہیں تو بھی 200 ریال پر ہیڈ بن جاتا ہے اور بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اس چیز کو آپ کے سامنے کلیئر کر دوں کہ آپ جیسے ہی رمی کر کے جمرات سے نکلیں گے اور تھوڑا سا آگے آئیں گے تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر، تو آپ دیکھیں گے آپ کو ایک جگہ ملے گی بن داؤد کے پاس، شیشہ بن داؤد. جیسے ہی شیشہ بن داؤد پہ آپ پہنچیں گے تو وہاں سے بھی یہ بسیں آپ کو ہوٹل لے جا سکتی ہیں. اس کے لیے کیا ہوگا دیکھیں، میں آپ کو میپ میں دکھا رہا ہوں. یہ میپ میں اگر آپ تھوڑا غور سے دیکھیں تو آپ کو ایک جگہ مینا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ہم مینا کے قریب پہنچ گئے. اب یہ وہ خیمے دکھا رہا ہے سارے، اور آپ جمرات کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جمرات برج آ گیا آپ کے سامنے، یہ آپ دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ. یہ آپ نے جمرات برج کراس کیا اور آپ اب سیدھا جا رہے ہیں شیشہ بن داؤد کی طرف. جیسے ہی آپ بالکل یہ جمرات کے اینڈ پہ پہنچیں گے تو آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا آ رہا ہے شیشہ بن داؤد. آپ یہ جوہرہ اسٹریٹ سے جیسے ہی آپ الحرم مسجد الحرم روڈ کی طرف آئیں گے تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ بس اسٹاپ نظر آ رہا ہے. میں اس کو بڑا کر کے دکھا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی ہوگا اور اس کے بعد بھی ہوگا. یہ بس اس روٹ پہ جاتی ہے. اب اگر میں یہاں کلک کرتا ہوں تو مجھے بتا دے گا کہ یہ المسجد الحرم روڈ 438 ہے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. آپ اب کیا کریں گے، آپ جو ہے یہاں سے بھی ڈائریکٹ کر سکتے ہیں فرام ہیئر ٹو ہیئر، اور اگر آپ یہ وہاں پر لکھنا چاہیں تو آپ کو کیسے لکھنا ہوگا میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. مسجد حرم 438 یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ رہا ہے. اسے آپ نے سیلیکٹ کر لیا. اس کے بعد جو لوگ بطہ قریش جانا چاہتے ہیں وہ پھر دوبارہ وہی ذات النطقین 218 لکھ سکتے ہیں، اور کسی اور لوکیشن پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر چوز کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں آپ کو یہ روٹ بتا رہا ہے کہ بس آپ کو کس طریقے سے بطہ قریش تک لے کے جائے گی. تقریباً 2 بسیں استعمال ہوں گی اور آپ وہاں تک اس میں پہنچ سکتے ہیں. تو یہ 10 ذوالحج کو جب آپ احرام کی پابندیوں سے ہٹنا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ اس سروس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور 12 ذوالحج کو اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں یا 13 ذوالحج کو واپس آنا چاہتے ہیں تو بھی اس سروس کو استعمال کر سکتے ہیں. باقی اس میں اگر کسی کو کوئی ایشو ہوگا تو لائیو جو بھی وہاں پر سعودی عرب میں موجود ہوگا وہ مجھے کال کر سکتا ہے، میسیج کر سکتا ہے، تو میں اس کو گائیڈ کروں گا. اس وقت اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو کویسچن سیکشن میں پوچھ سکتا ہے. اچھا، اس میں ہم ایک چیز اور بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل میں اس ٹائم مسجد عائشہ ہوں اور مجھے واپس حرم کیسے آنا ہے عمرے کے لیے، یا میں مسجد جرانہ میں ہوں مجھے واپس کیسے آنا ہے حرم میں، یا میں کاکیہ مارکیٹ میں ہوں یا کسی اور جگہ پہ ہوں تو مجھے حرم آنا ہے نماز کے لیے. میں کسی ایسی لوکیشن پہ کھڑا ہوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو جو ہے آپ کی گورنمنٹ سروس پرووائڈ نہیں کر رہی، تو وہاں سے آپ کیا کریں گے کہ آپ ویئر ٹو میں لکھیں گے کہ آپ نے جانا ہے حرم. ٹھیک ہے، آپ کیا کریں گے مسجد حرم. جب مسجد حرم آپ دیکھ لیں گے، اچھا مسجد حرم میں آپ نے کس راستے سے آنا ہے اس چیز کا بھی آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ابراہیم خلیل روڈ سے آنا چاہ رہے ہیں تو بھی یہ پہنچا دی گئی آپ کو. اچھا، جو مسجد حرم میں ایکسٹینشن والی سائڈ ہے وہاں اترنا ہے تو بھی پہنچا دی گئی. وہ تھوڑا سا ڈسٹینس زیادہ ہو جاتا ہے، سب سے جو کم ڈسٹینس ہے وہ غزہ کی طرف سے ہے یا ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے 2 سے 3 کلومیٹر جو ہے وہاں سے آپ کو واک ملے گی، آپ آ سکتے ہیں. تو آپ نے وہ پوائنٹ تلاش کرنا ہے، آپ اس پوائنٹ کو تلاش کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو دکھا دے گا. اور آپ نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، جیسے اگر آپ نے مسجد عائشہ سے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ مسجد عائشہ سلیکٹ کر لیں تو بھی آپ کو یہ ڈیٹیل بتا دے گا کہ یہ کس طریقے سے مسجد عائشہ سے مسجد حرم آئے گا. راستے میں قدی بھی آئے گا اور الغضا کا سٹاپ بھی آ جائے گا. اسی طریقے سے اگر آپ مسجد جورانہ سے آنا چاہتے ہیں تو جہاں آپ نے عائشہ ماسک لکھا ہے وہاں پر آپ جورانہ لکھ دیں. ٹھیک ہے، تو یہ جورانہ کا بھی آپ کو بتا دے گا کہ جورانہ کا فاصلہ تھوڑا سا زیادہ ہے، اس لیے تھوڑی سی یہ ڈیٹیل بتاتا ہے کہ آپ کو کم سے کم یہاں سے 2 بسیں بڑھانی پڑیں گی، ایک جرول ہے اور ایک اللہ والی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر آپ کاکیہ سے آنا چاہ رہے ہیں تو جہاں آپ نے جورانہ لکھا تھا وہاں آپ کاکیہ لکھ دیں.
کاکیا ایک مارکیٹ ہے جہاں سے آپ کو جو یہ سامان ہے جو آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے خرید سکتے ہیں، وہاں ریزنیبل پرائس پہ ہے۔ تو آپ نے کاکیا سلیکٹ کر دیا اور کاکیا بھی یہ حرم آ رہی ہے، اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس روٹ سے آئے گی، ٹھیک ہے، کدئی کراس کرے گی، الہ آبادی کراس کرے گی، اور پھر رسفا کراس کرے گی۔ جو لوگ بطہ قریش میں رہتے ہیں وہ تو کدئی اتر کے بھی جا سکتے ہیں، بہت آسان ہے، لیکن اگر ڈائریکٹ آپ نے حرم ہی پہنچنا ہے تو پھر آپ اس روٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔